السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہترین حالتوں میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات دیکھیں گے، جیسے کہ التواب، غفور، الرحیم۔ تواب مطلب توبہ قبول کرنے والا، غفور مطلب بخش دینے والا، اور رحیم مطلب رحم کرنے والا، اور رحمان مطلب وسیع رحمت والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار اپنی یہ صفات بیان کرتے ہیں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں تواب بھی ہوں، اور میں گناہ بخشنے والا بھی ہوں۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سیل لگ جاتی ہے تو سب لوگ بھاگ پڑتے ہیں کہ سیل لگ گئی ہے، قیمت کم ہوگی ہے، بھاگ کے لے لیتے ہیں چیز۔ تو نیکیوں کی سیل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں بھئی آج لے لو، اس مہینے میں جس نے جتنا لینا ہے لے لو۔ تو یہ ایک قسم کی ہمارے لیے رمضان المبارک سیل کا مہینہ ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ توبہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے نا تو تم مجھ سے معافی مانگو، میں بخش دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے، کرتا اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر انسان کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو جائے تو وہ یہ مت سوچے کہ اب میں تو بہت گناہ گار ہو گیا ہوں، تو پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے بخش دیتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی مانی ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ اس بات کا اندازہ ہم ایک واقعے سے لگاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قارون، جس کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے، اس کا خزانہ بہت وسیع تھا، اتنا کہ ایک جماعت اس کے خزانے کی چابیاں ہی صرف اٹھاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ زکوٰۃ دو، اس وقت کے دور میں زکوٰۃ 10% تھی، مطلب 100 کا 10، ہمارے 2.5 ہے، 100 کا 2.5 روپے۔ تو اس نے حساب لگایا، جب حساب لگایا تو پتہ چلا وہی یہ تو بہت زیادہ بنتی ہے۔ اب اس نے آسان راستہ نکالا، اس نے ایک عورت کو بلایا، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی تہمت لگا دو، ان کو بدنام کر دو۔ پھر کہا کہ ایسا کرو، بدکاری کا الزام لگا دو، میں تمہیں اور زیادہ پیسے دوں گا۔ تو وہ عورت تیار ہو گئی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ کر رہے تھے تو وہ کھڑا ہو گیا قارون، اس نے کہا کہ زانی کی کیا سزا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسے قتل کر دینا چاہیے، سنسار کر دینا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس نے پھر کہا اچھا یہ عورت پھر کیا کہتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، وہ عورت، اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا بھئی کچھ بھی نہیں، اس شخص نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ پر بدکاری کا الزام لگا کر آپ کو بدنام کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت سجدے میں چلے گئے، کتنی بڑی اس نے تہمت لگائی کہ ایک نبی پر بدکاری کا الزام لگانا چاہے، تہمت لگانی چاہیے۔ اللہ پاک نے کہا کہ زمین سے اس وقت جو مانگو گے وہ دے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، تو وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ وہ تو اسے پتہ چل گیا بھئی اب تو میری زندگی نہیں رہی، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنی شروع کر دی کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور پکڑ لو، وہ اور دھنستا چلا گیا۔ اس نے اور معافیاں مانگنی شروع کر دی کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حکم دیا کہ پکڑ لو، کرتے کرتے اس کا وہ سر تک جو ہے نا، گردن تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر بھی وہ معافیاں مانگتا جا رہا ہے اور کرتے کرتے پورا کا پورا زمین میں دھنس گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ، اس نے تجھ سے اتنی معافی مانگی لیکن تو نے معاف نہیں کیا، اگر وہ مجھ سے ایک مرتبہ ایسے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی غفور کی صفت اور اس کی تواب کی صفت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر معاف کرنے والا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اگر تم سارے کے سارے نیک ہو جاؤ نا تو اللہ تعالیٰ تم سب کو موت دے کر جنت میں ڈال دے، اور پھر ایک ایسی قوم پیدا کرے جو نافرمان ہو، پھر وہ اللہ کے حضور روئے اور معافی مانگے اللہ سے، تو اللہ انہیں معاف کر دے، خوشی سے معاف کر دے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے معاف کرنا، اور ہم لوگ یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری توبہ قبول ہونی ہے نہیں ہونی ہے۔ اچھا، جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو یوں ہوتا ہے کہ ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے کبھی کبھی۔ فار ایگزامپل کہ اگر کوئی شخص ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے کہ چلو آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن اب جو اتنے سالوں سے جھوٹ بولتا آ رہا ہے، بے دہانی میں اس کے پھر سے جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب وہ شخص پھر سے پچھتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے سے، میں نے تو توبہ کی تھی، تو میں نے تو دوبارہ جھوٹ بول دیا بھائی۔ اب وہ دوبارہ توبہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہو کہ وہ اپنے ارادوں میں پکا ہو، نیت میں صاف ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ نیت میں بھی یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، توڑ لوں گا، کوئی بات نہیں۔ توبہ سچی ہونی چاہیے، مطلب آپ کو دل سے سونا پہ شرمندگی ہو کہ نہیں یہ تو میں نے غلط کام کر دیا ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں تو وہ بے شک معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بات خطرناک سی ہے کہ آپ اس چیز پہ ڈر جائیں کہ گناہ ہے، چلو سب کرتے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں، تو سب کے پیچھے نہیں چلنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تقویٰ کیا ہے کہ اپنا دامن بچا بچا کے کانٹوں سے چلنا ہے، تو وہ کانٹے کیا ہیں؟ یہی گناہوں کے کانٹے ہیں نا، ان سے بچا بچا کے اپنا دامن چلنا ہے ہم نے، کہ کہیں پھنس نہ جائے، دامن پھٹ نہ جائے ہمارا۔ اگر پھٹ گیا تو رفو کر لیں بھائی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، نئے سرے سے چیز شروع کر لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بتاتی ہوں آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا بہت گناہ گار سا تھا، مطلب نافرمان تھا، بدتمیز سا تھا، تو لوگوں نے اس کی بدمعاشیوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس کو نکال دیا گاؤں سے۔ تو اس وقت تو یہی حساب تھا کہ اب تو ایک شہر سے نکلو تو دوسرا شہر ہے، تب یوں نہیں ہوتا تھا، تب یوں تھا کہ بس جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہیں پہ چھوٹی سی بستی اور باقی سارا ویرانہ ہوتا تھا۔ تو وہ شخص جب نکلا تو باہر ہر طرف کا ویرانہ، اب بھوک ہے، پیاس ہے، ستا رہی ہے۔ جب گاؤں والوں نے نکال دیا تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، سر چھپانے کو چھت نہیں ہے، تو اس نے دائیں طرف دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا تو بھی کوئی نظر نہ آیا کہ کون اس کی مدد کرے گا۔ اسی طرح اس نے آگے پیچھے چاروں طرف دیکھ لیا تو اس کو اپنی مدد کے لیے کوئی نظر نہ آیا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کو پکارا اور کہا کہ اللہ، کہ آپ کے نیک بندوں سے میں نے سنا ہے کہ آپ تو معاف کر دینے والے ہیں۔ تو اس نے اپنے لیے توبہ مانگی اور بخشش مانگی اور اسے موت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی والوں سے کہا کہ میرا ایک دوست وفات پا گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور کوئی اس کے جنازے میں شرکت کرے گا تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ اب ہم لوگ ٹھہرے، ہم لوگ ایسے اپرچونٹیز چھوڑتے تو نہیں ہے نا، بھئی سب بھاگ پڑے، دوڑ لگا دی کہ چلو بھئی اب بخشش ہو رہی ہے تو بھاگتے ہم بھی۔ جب آگے سے جا کے دیکھو ان کو، ہو یہ تو وہی شخص ہے جسے ہم نے بستی سے نکال دیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ تم کہتے ہو یہ تمہارا دوست ہے، یہ تو وہ شخص ہے جسے ہم نے نافرمانیوں کی وجہ سے بستی سے ہی نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نافرمان تھا، بدمعاش تھا، ہم نے اسے بستی سے نکال دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا دوست ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ لوگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسا وہ بتا رہے ہیں، لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ تو جب اسے دنیا میں مدد کے لیے کوئی نہیں ملا تو اس نے مجھے پکار لیا، جب اس نے مجھے پکار لیا تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس وقت پورے جہان کے لوگوں کی بخشش بھی مانگ لیتا تو میں سب کو معاف کر دیتا، اس کے تو خیر۔ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کتنی وسیع ہے۔ اللہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ پلٹے اور وہ اسے معاف کر دے۔ آپ معافی مانگیں سچے دل سے تو وہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور توبہ صرف مسلمانوں کے لیے یا اسپیسیفک لوگوں کے لیے نہیں ہے،
اللہ نے قرآن پاک میں ہر جگہ میرے بندوں کہا ہے، میرے مسلمانوں نے ہی کہا، یا میرے مومنوں نے ہی کہا، یا میرے ولی اللہ نے ہی کہا، یعنی اس کے بندے. ہر بندہ جس دنیا میں پریزنٹ ہے وہ اللہ کا ہی بندہ ہے نا. تو اللہ نے اتنی اپنائیت سے کہا کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں معاف کر دیتا ہوں. تو ایک تو آپ نے کسی اور کو یہ نہیں کہنا کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بہت گناہ گار ہے، اس کی تو بخشش نہیں ہونی. کیا پتہ اللہ اسے بخش دیں، کیا پتہ کوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ کو اس کی پسند آ گئی ہو. تو اپنے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے ہم نے گناہوں کے معاملے میں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں، اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ دوسروں کے گناہ بخش جائیں، یا پھر دوسروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے اور سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ان کے عذاب سے آگے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.